إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جنت میں جانے کی ضمانت بھی اسلام ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اصل میں ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جب انسان کسی چیز کی قدر کھو دیتا ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیتا، جب تک وہ کسی چیز کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے، جب اس کی قدر اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ہم نے کہا کہ جیسے دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بس ہم بھی ایسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہے، اور اس دین کے اندر کہیں پر بھی کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔ عیب، نقص، کمی ہمارے کرداروں میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو عقلاً یا نقلاً یا شرعاً غلط ہو، کیونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ عزیز حکیم، وہ غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ وما کان ربک نسیا، اس ذات سے بھول بھی نہیں ہوتی، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اور اس نے انسان کو بنایا اور انسان کو چلنے کے لیے قانون دیا، تو سب سے بہترین قانون یہی ہے جو اسلام کی صورت میں ہمیں ملا۔ اب یوں سمجھیے، بات تھوڑی اور واضح ہو جائے گی کہ ایک شخص ایک موبائل سنبل کرتا ہے، موبائل بناتا ہے یا گاڑی بناتا ہے،
یا کوئی مشین بناتا ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ ایک کتابچہ دیتا ہے، ایک بک دیتا ہے، ایک لٹریچر دیتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح سے چلایا جائے، اس طرح سے اوپن کیا جائے، اس طرح سے کلوز کیا جائے، اس طرح سے اسے استعمال کیا جائے۔ اب جو لوگ اس کمپنی کے فارمولے کے مطابق مشین کو چلاتے ہیں وہ دیر پا اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں، جو منمانیاں کرتے ہیں وہ اسے چلا نہیں پاتے۔ مثلا کمپنی نے کہا کہ ٹینکی میں پیٹرول ڈالنا ہے، آپ پانی ڈال دیں، پانی کی جگہ ریڈیئیٹر میں پیٹرول ڈال دیں تو گاڑی چل نہیں پائے گی۔ جیسی کمپنی نے ڈائریکشن آپ کو دی ہے ویسا ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے چلنے کے لیے اسے ایک کتاب دی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق چلاتے جائیں گے تو آپ دنیا کے اندر بھی امن، سکون، سلامتی، راحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دل و دماغ کے اندر اطمینان ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس زندگی کے عوض اپنے فضل کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر اس کتاب کو چھوڑ کر منمانے طریقے سے زندگی گزارتے جائیں تو ہم دنیا کے اندر بھی پریشان ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی پریشانی مقدر بنے گی۔ اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ پردے کا موضوع ہے۔ خواتین کے حوالے سے پردے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ عقلاً اور نقلاً بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دقیانوسی خیالات ہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل میں حیا ہونی چاہیے، چہرے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ خیالات صرف ان لوگوں کے نہیں ہیں جو بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، جنہیں دین کا ادراک اور احساس اور شعور نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو دین کی صفوں میں موجود ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک وبا آج ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ جو دل کے پردے ہوتے ہیں، جب پردے کے اندر دل آ جاتا ہے پھر انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ بات کو ابتدا سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو مرتبہ اور رتبہ دیا ہے۔ اسلام آنے سے قبل عورت کو عزت نہیں ملی تھی، عورت کو مقام اور مرتبہ نہیں ملا تھا۔ اسلام سے قبل عورت کو ایک عار سمجھا جاتا تھا، ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، چہرے غمگین ہو جاتے تھے۔ انسان سوچتا تھا کہ اسے پالوں یا زندہ دفنا دوں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، چہرے کالے ہو جاتے تھے۔ اب سوچتا تھا کہ کیا کروں، اسے پالوں یا زمین میں دفنا دوں۔ آج یہ سیاہی ہمارے معاشرے کا حصہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور خاص طور پر دوسری، تیسری یا چوتھی بیٹی پے در پہ پیدا ہو جائے تو لوگ ایسے افسوس کرتے ہیں جیسے کوئی نقصان ہو گیا ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو۔ تو یہ رویہ تو مشرکین مکہ کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اسلام نے بیٹی کو عزت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اللہ نے بیٹیاں دیں اس نے بیٹیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کی تربیت کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، انہیں دین سکھلایا،
وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت صرف بیٹیوں کی پرورش پر یہ اسلام نے دی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر صرف جنت کی ضمانت نہیں، جنت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ضمانت ہے۔ یہی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے، کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر اسلام نے اسے عزت دی۔ فرمایا دنیا کل متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ خیر متاع امرأۃ صالحہ، دنیا کی بہترین چیز، بہترین دولت اگر کوئی ہے تو امرأۃ صالحہ، نیک بیوی ہے۔ جب بیٹی تھی تب بھی اسلام نے اسے عزت دی، جب بیوی بنی تب بھی اسلام نے اسے عزت دی۔ پھر جب وہ ماں کے رتبے کو پہنچتی ہے، اسلام پھر اسے عزت دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مقام کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ 3 رتبے ماں کے بتائے، پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ جنت کی بات آئی تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کو اسلام کتنی عزت دے رہا ہے۔ اسلام سے پہلے کی کیا حالت تھی؟ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، کسی کا شوہر مر جاتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور عدت کے دوران سرما لگانے کا پوچھنے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، عدت میں عورت سرما نہیں لگا سکتی، کیونکہ سرما زیب اور زینت کا ایک سبب ہے۔ تو عورت کو روکا گیا۔ اسے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ سرما لگانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی 5338 حدیث نمبر ہے، فرمایا کہ دور جاہلیت کے اندر جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے گھر والے اسے 1 سال تک بوسیدہ اور پرانے لباس میں ایک بند کوٹری کے اندر بند کر دیتے تھے کہ اس کا شوہر مر گیا، اور 1 سال کے بعد کوئی جانور لے کر آتے، وہ جانور اس کے جسم کے ساتھ لگایا جاتا، پھر اسے اس کوٹری سے باہر نکالا جاتا، پھر وہ بکری کی مینگنیاں لیتی اور اپنے جسم پر ملتی۔ کتنی تکلیف اور اذیت اور ذلت تھی اس عورت کی۔ اسلام نے یہ مقام نہیں دیا عورت کو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور آج اسلام پر ہی تنقید کی جاتی ہے، اسلام پر ہی اعتراض کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی حقیقت ہی نہیں پتہ، ہمیں اسلام کی اہمیت ہی نہیں پتہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت پر پردے کی پابندی عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی نیا موبائل لیتے ہیں، قیمتی موبائل لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر بیک میں کور لگواتے ہیں، فرنٹ پہ پروٹیکٹر لگواتے ہیں۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں، اگر آپ کے پاس گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے تو آپ گاڑی کو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، آپ باہر کھڑا کرتے ہیں، آپ گاڑی کو کور کرتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں، گاڑی کا غلاف بناتے ہیں، اس پر چڑھاتے ہیں کہ نئی گاڑی کہیں خراب نہ ہو، اسکریچ نہ آئیں۔ تو کیا جتنی اہمیت آپ اپنے سامان کو دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو دیتے ہیں، اتنی اہمیت بھی اپنی عورت کو نہیں دے سکتے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو عام حالات میں نکل جائے، عام حلیے میں نکل جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ دل کا پردہ ہے۔ اس امت کی سب سے بہترین عورتیں جن کے متعلق قرآن نے کہا
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقابلے کی نہیں ہے، خاتون اول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، طیبہ مطہرہ پاکیزہ ہیں، لیکن انہیں بھی یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کر گھر سے باہر نہ نکلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے متعلق یہ حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جنہیں خطاب کیا گیا وہ اس امت کے بہترین مرد ہیں، صحابہ کرام مخاطب ہیں، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ نے مثالی ایمان قرار دیا، جن کے ایمان کی اللہ نے قرآن میں مثال دی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ پھر ہدایت پر ہو گئے۔ اس گروہ کو اللہ نے اپنا گروہ قرار دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ لیکن انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو حکم دیا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ نرمی سے بات نہیں کرنا کسی مرد کے ساتھ جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، گناہ کا مرض ہے، کوئی امید لگا بیٹھے گا کہ یہ عورت، اس کا انداز گفتگو اس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو متعلق بھی یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ پھر اللہ نے فرمایا مومن مردوں سے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جب نگاہیں محفوظ ہوں گی تو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، عزتیں محفوظ ہوں گی، عزتیں بچیں گی۔ آج عزتیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہم بے حیائی کا شکار ہیں، ہماری نگاہوں میں حیا نہیں رہی، ہماری نگاہوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا۔ آج ہماری نگاہیں زنا کے اعلی کار بن چکی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ آج ہم سوچیں ہماری نگاہیں کیسے محفوظ ہیں؟ ہم تنہا بند کمرے میں ہوتے ہیں، ہمارا موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارا لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہم کسی انسان کے آنے سے تو گھبرا جاتے ہیں، ہم سہم جاتے ہیں کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے، اپنے موبائل کو چھپا لیتے ہیں، اسکرین بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو سب سے کمتر ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے کوئی حیا نہیں، باقی لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور اللہ کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ سوال کرتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ تو نگاہوں کی حفاظت
عزتوں کی حفاظت ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کو ہی نہیں دیا گیا بلکہ عورتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یہ ان کی عزتوں کی حفاظت کا سبب ہوگا۔ سب سے پہلے نگاہ وہ بہکتی ہے، نظر وہ بھٹکتی ہے جب انسان کسی سے نظر ملاتا ہے، نگاہ کسی سے ملتی ہے، پھر دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر خیالات کو انسان عملی جامہ پہناتا ہے۔ لیکن اگر نظر محفوظ ہوگی تو دل محفوظ ہوگا۔ قرآن نے عزتوں کی حفاظت کا سبب نظروں کی حفاظت کو قرار دیا کہ نظریں محفوظ ہوں گی تو عزتیں محفوظ ہوں گی۔ پھر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا۔ قرآن کا انداز تو دیکھیے، اس انداز پہ قربان جائیے۔ قرآن مجید جب کسی کو حکم دیتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ کہیں اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکم دے سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کل آپ کہیے، آپ حکم دیجئے، کس کو؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو آپ حکم دیجئے، آپ کہیے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو نگران ہے، جو سرپرست ہے، انہی کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَةِ نہیں کہا کہ مومنہ عورتوں کو، یہاں بھی عورتوں کی نسبت مردوں کے ساتھ کی گئی کہ مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلا کریں تو اپنی چادریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے، اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، علیہن اوپر سے۔ اگر آپ اس بات کو عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھیں تو انسان کا سب سے اوپر کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ کندھا ہوتا ہے یا سر ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے نا، سر سب سے بلند ہوتا ہے، تو چادروں کو سر پہ لٹکانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب چادریں سر پر لٹکیں گی تو چہرہ چھپ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنہ عورتیں چادریں ایسے لٹکا کر نکلتی تھیں، اپنے چہرے کو چھپا کر نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ وہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھتی تاکہ راستہ نظر آئے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ ہم کسی محفل میں چلے جائیں، کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں، وہاں وہ لوگ بھی بے پردہ نظر آتے ہیں جو ساری زندگی کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، لیکن شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پردے ہماری مرضی کے مطابق ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم نے پردے کو صرف فیشن کے طور پر اپنایا ہے، کب کس سے اور کہاں کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے، جس سے ہمارا دل چاہتا ہے اس سے ہم پردہ کرتے ہیں، اور جس سے دل نہیں چاہتا اس سے ہم پردہ نہیں کرتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. عبداللہ بن ام مکتوم گھر میں آئے، نابینا صحابی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بیٹھی رہیں. آپ نے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ابو داؤد کی روایت ہے. کہا یہ تو نابینا ہیں، یہ تو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو. ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے، ہمیں پردے کا حکم ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اور اگر آپ اس بنیاد پر اپنے عمل کے اندر اس کردار کو لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا. دیکھیں نا اس عورت کو، اکیلی تھی، تنہا تھی. جب اللہ کے حکم پر پابندی لگائی گئی، اس کے سامنے سینکڑوں افراد تھے، تنہا تھی، نہتی تھی، لیکن اس نے ندا کیا دی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاورفل ذات اللہ کی ہے. اور جب انسان اللہ کی بڑائی کو مان لیتا ہے، اللہ کی کبریائی کو مان لیتا ہے، اللہ کی عظمت کو مان لیتا ہے، تو اللہ انسان کو رسوا نہیں کرتا. اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، چیک ضرور کرتا ہے، لیکن تنہا چھوڑتا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے رحمی کیوں ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب بے پردگی ہے کہ ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اور بھوکے بھیڑیے جب ان چہروں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر عورت تو معصوم ہوتی ہے، وہ تو نادان ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ ان بھوکے بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اپنی عصمت، اپنی عزت سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہے. اگر وہ ابتدا کے اندر ہی ان احکامات کی پابندی کرے جو اللہ نے دیے ہیں، اس کی عزت بھی محفوظ رہے، اس کا کردار بھی محفوظ رہے، اس کا خاندان بھی محفوظ رہے. آج ہم جس بے راہ روی کا شکار ہیں، ہمارے اندر بے حیائی سرایت کر چکی ہے، بے حیائی ہمارے اندر پھیل چکی ہے. ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حیا ہمارے اندر بھری ہوئی ہوتی. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. ان میں سے اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی دل میں ایمان ہو اور حیا نہ ہو، حیا ہو اور ایمان نہ ہو. جب ایمان ہوتا ہے تو حیا بھی ہوتی ہے، اور جب حیا نہیں ہوتی تو ایمان بھی نہیں رہتا. آج ہمیں انہیں آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی ثقافت اور کلچر کو اپناتے ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، پیغمبروں کے بھی دشمن ہیں، ایمان اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. ہم نے ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو اپنے اندر سرایت کر لیا ہے. آج بے حیائی کے نام پر دن منائے جاتے ہیں. ہم تقوی اور ایمان کو چھوڑ کر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ محبت کا دن ہے. ہم اپنے اوپر بات کو رکھ کر سوچے تو صحیح، پھر بات سمجھ میں آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر بڑا عجیب سوال کیا. اس سے پہلے کتب احادیث کے اندر جو سوالات تھے وہ اس طرح کے ملتے تھے کہ افضل عمل کون سا ہے، افضل روزہ کون سا ہے، افضل تلاوت کون سی ہے، مجھ پر کس کا حق ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچاؤ کا سبب کون سا ہے، مال کہاں خرچ کروں. اس طرح کے سوالات ملتے تھے. لیکن اس شخص کا سوال بڑا عجیب تھا. سننے والے بھی حیران تھے. جن سے سوال کیا جا رہا تھا وہ رحمت للعالمین تھے. سائل کا سوال کیا تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال تھا.
اس نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا عجیب سوال ہے، کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ کسی عمل کی نہیں، کسی نیکی کی نہیں، زنا کی، بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے قریب کیا اور اس سے چند سوالات کیے۔ سمجھے میں ہوں وہ، آپ سمجھیں کہ آپ ہیں۔ شیطان ہمیں بھی یہ ورگلاتا ہے کہ ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق ہو، فلاں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، فلاں کے ساتھ ہمارے ناجائز معاملات ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر رکھ کر یہ بات سوچے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے اس سے پوچھا اپنی بہن سے زنا کرو گے؟ کہتا ہے نہیں۔ اپنی بہن سے کون زنا کرتا ہے؟ پوچھا اپنی خالہ سے زنا کرو گے؟ کہتا ہے نہیں۔ اپنی خالہ سے کون زنا کرتا ہے؟ پوچھا اپنی پھپھی سے زنا کرو گے؟ کہتا ہے نہیں۔ اپنی پھپھی سے کون زنا کرتا ہے؟ فرمایا جس سے زنا کرو گے کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی۔ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم کسی کی خالہ کے ساتھ بدکاری کرو، جس سے بدکاری کرو گے کسی کی خالہ ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا؟ اب آپ میں اس کو اپنے اوپر رکھ کر سوچوں، میں کسی کو پھول دوں، کسی کے ساتھ گھوموں، ناجائز تعلقات رکھوں، کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی یہ معاملات کرے؟ میری خالہ کے ساتھ کوئی یہ معاملات کرے؟ میری پھپھی کے ساتھ کوئی یہ معاملات کرے؟ قطعاً نہیں۔ جب میں نہیں کرتا تو سامنے والا بھی نہیں کرتا۔ اور پھر میری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ میرا مقام معاشرے کے اندر ایک دیندار حیثیت سے ہے، لوگ مجھے متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن میری تنہائی اور خلوت سے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے ذاتی کردار سے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ کے پہاڑ آپ نے دیکھے ہوں شاید، حجاز کے اندر، عرب کے اندر پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھے تو اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، مکے کا دیدار کرائے، آپ ان پہاڑوں کو دیکھیں کتنے بلند و بالا ہیں۔ ان پہاڑوں کے مطابق، ان پہاڑوں کے وزنوں کے مطابق انسان اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان نیکیوں کو پھونک مار کر اڑا دے گا۔ ہباء منصورہ دیکھا کبھی آپ نے؟ کسے کہتے ہیں؟ کبھی بند کمرے میں ہو اور سورج کی روشنی کسی سوراخ سے آ رہی ہو، جب سورج کی روشنی کسی سوراخ سے یا روشن دان سے کمرے میں آتی ہے تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ ذرات محسوس ہوتے ہیں اڑتے ہوئے۔ ان ذرات کا کیا وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن ہوتا ہے ان کا؟ کوئی ان کی اہمیت ہوتی ہے؟ یہ ہے ہباء منصورہ کہ اللہ ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ نے سنا، پریشان ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، قصور کیا ہے؟ فرمایا تمہاری طرح اعمال کرنے والے ہوں گے، جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے وہ اعمال کرنے والے ہوں گے، صرف ایک عمل کی وجہ سے ان کی یہ نیکیاں ضائع کی جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ تنقید نہیں ہے، کسی پر اعتراض نہیں ہے، کسی کی دلاداری نہیں ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرا کردار کیا ہے، کیا میرے اندر یہ گناہ موجود ہے، کیا میرے اندر یہ عمل موجود ہے؟ تو میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میری دعوت، میری تبلیغ، میرے صدقہ، میرا زکوٰۃ، میرے روزے، یہ کہاں جائیں گے؟ ایک پھونک مار کر اللہ سب کو ضائع کر دے گا۔
فرمایا ان کا قصور یہ ہوگا، لوگوں کے سامنے تو دیندار بنتے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بنتے ہوں گے، ان کے تقوی کے چرچے ہوں گے، لیکن تنہائی میں، خلوت میں جب انہیں گناہ کا موقع ملتا ہوگا، یہ خلوت میں گناہ کر بیٹھتے ہوں گے، اللہ کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ آج ایمانداری سے بتائیے، ہمارا پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ جسے اللہ بچا لے بس وہ بچا ہوا ہے، باقی ہم سب اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم اگر کسی کی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ وبال کیا ہمارے گھروں پہ نہیں آئے گا؟ یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کی ابتدا بے پردگی سے ہوتی ہے، نظروں کے بے رحم چھوڑ دینے سے ہوتی ہے، نظروں کو کھلا چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ انسان بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو اگر پھیلانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ویسی تصویریں، ویسی ویڈیوز سینڈ کرتا ہے، گناہوں کے کام یہ بے حیائی کے دن مناتا ہے، ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا وبال، ان کی سزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال صرف آخرت میں ملے گا، لیکن اس گناہ کا وبال اللہ دنیا میں بھی دے گا۔ ہم اسے روشن خیالی کہتے ہیں، ہم اسے ثقافت اور کلچر کہتے ہیں۔ یہ ان کی ثقافت ہے، یہ ان کا کلچر ہے جو اپنے کتے کو تو گود میں اٹھا کر رکھتے ہیں اور ماں باپ کو بوڑھا ہونے پر اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے۔ اسلام کی ثقافت حیا کے اندر ہے، اسلام کی ثقافت امن کے اندر ہے، اسلام کی ثقافت تقوی کے اندر ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو تو ہمارا کردار تبدیل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام کے مطابق پردے کے اندر زندگی گزاریں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے دلوں کی حفاظت تقوی کے ساتھ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت حیا کے ساتھ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ دعاؤں کی اپیل ہے۔ رحمانی مسجد کے صدر صابر بھائی کے بیٹے عبد القادر کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوست عرفان بھائی جو AWF کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے چچا عمر بھائی، ان کی طبیعت بھی کافی ناساز اور خراب ہے، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کاشف انصاری صاحب کی زوجہ، ان کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد ہذا میں 13 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ، ان کا درس قرآن ہوگا
درس قرآن و حدیث ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک پروگرام اہل حدیث مساجد رابطہ کمیٹی نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن کے زیر اہتمام 9ویں عظیم الشان کانفرنس تحفظ ختم نبوت کانفرنس بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ جامع مسجد قباء سیکٹر 7D سرجانی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر خواتین و حضرات کو بھرپور شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، ابو یحییٰ نور پوری صاحب، قاری ابراہیم جناگڑھی صاحب، شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب، قاری ابراہیم طارق صاحب، حکیم زبیر عباسی صاحب اور دیگر علماء اس میں تشریف لائیں گے۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے کہ احباب ضرور ان پروگراموں میں شرکت کریں۔ یہ نصیحت کے پروگرام ہوتے ہیں اور نصیحت یقیناً ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزار جائیں گے تو اس میں ہماری اپنی بھی حفاظت ہے، ہمارے خاندان کی بھی حفاظت ہے، ہماری عزتوں کی بھی حفاظت ہے۔ یہ پردہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ کسی مولوی کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بنیادی بات جو ہے اس کو سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے یہ پابندی لگائی ہے۔ مولوی کون ہوتے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر سکیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے ان عورتوں کو حکم دیا جو اس پوری امت کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے متعلق بھی انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو۔ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، سب سے پہلے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی چادریں لٹکا لو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گی بات تو عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے کہنے پر کبھی انسان غلط بات بھی مان لیتا ہے نا کہ ماں باپ کوئی غلط بات کہے جاتے ہیں، دوست غلط بات کہے جاتے ہیں، رشتہ دار غلط بات کہے جاتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، غلط تو غلط ہے، لیکن اللہ جو ہم سے ہمارے والدین سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس واقعے کے اندر جس عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا، فرمایا جتنا یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کے کہنے پر ہم صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس اس نقطے کو سوچیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔